صبح کا وقت سب سے خاص وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب پوری دنیا نیند میں ہوتی ہے، لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دل جو فجر کے وقت سجدے میں گر کر کہتے ہیں، یا اللہ، میری صبح صرف تیرے نام سے شروع ہوتی ہے۔ ایک مومنہ عورت کے لیے صبح صرف ایک وقت نہیں، ایک نئی زندگی کا پیغام ہوتا ہے، ایک اور موقع کہ وہ اپنے رب کے اور قریب ہو جائے اور اپنے دن کو نور اور برکت سے بھر دے۔ صبح اٹھتے ہی انسان کی سب سے پہلی نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا موبائل دیکھنا، نوٹیفیکیشنز، یا اللہ کا شکر؟ ایک مومن عورت کے لیے صبح کا پہلا لفظ ہوتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے موت کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سوچئے، دن کی شروعات ہی شکر سے ہوتی ہے، اور وہی شکر پورے دن کو سکون اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور فجر کے وقت قرآن پڑھو، کیونکہ فجر کا قرآن ہمیشہ محسوس کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ وقت ہے جہاں ہر لفظ میں نور چھپا ہے۔ فجر کے وقت کی تلاوت دل کو صاف کرتی ہے اور انسان کے دن کو ایک نئی روشنی دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح اٹھ کر اپنے گھر کے کام سے پہلے ذکر کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی، جو صبح اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہے، اللہ اس کے دن میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جو بندہ فجر کے وقت زمین پر سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے اس دن کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ صبح کا وہ وقت جو انسان اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے، وہ پورے دن کی ڈائریکشن طے کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، یعنی جو بندہ صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام اللہ کا ذکر اور اچھی نیت سے شروع کرتا ہے، اس کے لیے رزق، سکون اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سوچئے، جب آپ اپنے دن کی شروعات قرآن کے لفظوں سے کرتی ہو تو اللہ اس دن کو خوشحال اور پروڈکٹیو بنا دیتا ہے۔ ایک عورت کے دن کا سب سے خوبصورت منظر ہوتا ہے جب وہ صبح اٹھ کر وضو کرتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور وہ اپنے سجدے میں کہتی ہے، یا اللہ، مجھے آج کا دن تیرے لیے جینا سکھا۔ اس سجدے کا سکون دنیا کے کسی ریلیکسیشن میں نہیں۔ وہاں نہ میک اپ چاہیے، نہ کافی، نہ دنیا کی انرجی، صرف اللہ کی رحمت جو دل کو طاقت دیتی ہے۔ صبح کے وقت اپنی روٹین میں یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں لائیں۔ صبح اٹھتے ہی شکر کا کلمہ پڑھیں، الحمدللہ، تاکہ دل میں پازیٹیوٹی آئے۔ ہر فرض کے بعد 10 منٹ قرآن کی تلاوت کریں، ایون ایک پیج، بٹ وتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ذکر اور دعا کریں۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ زبان اور دل دونوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ دن کے ہر کام کے لیے نیت اللہ کی رضا کے لیے بنائیں۔ آفس، کچن، اسٹڈی، سب عبادت بن جاتا ہے۔ کسی کا دل خوش کرنا، کسی کے لیے دعا کرنا، یہ بھی آپ کے دن کو روشن کر دیتا ہے۔ سوچیے، ایک مسلمان وومن اپنی صبح اللہ کے ذکر سے شروع کرتی ہے تو دنیا کے ٹونٹس، پریشر اور سٹریس اسے ہلاتے نہیں، کیونکہ اس کا دن کسی موٹیویشن کوٹ سے نہیں، اللہ کے لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ اور جب صبح اللہ کے نام سے ہوتی ہے تو دن میں چاہے مشکلیں آئیں، اس کے دل میں ایک آواز ہوتی ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ آج ہم اپنے دن موبائل نوٹیفیکیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن سوچئے، اگر وہی نوٹیفیکیشن کے بجائے آپ کے دل میں اللہ کا ذکر بجنے لگے تو؟ وہی بسم اللہ جو دل کو نور سے بھر دے، وہی صبح جہاں دنیا نہیں، صرف رب کی رحمت آپ کو گریٹ کرے۔ رات ڈھل چکی ہوتی ہے، آسمان پر چاند دھیرے دھیرے چھپ رہا ہوتا ہے، اور سب لوگوں کے گھر اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو روشنی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی روشنی۔ ایک مومنہ عورت جب صبح اٹھتی ہے تو اس کا پہلا عمل صرف اٹھنا نہیں ہوتا، وہ ایک دعوت ہوتی ہے رب کی ملاقات کی۔ اس وقت جب دنیا سوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ تعالیٰ سب سے نیچے والے آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟
کوئی ہے جو معافی چاہے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ سوچئے جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ خود پوچھ رہا ہوتا ہے، کوئی ہے میرے بندوں میں جو مجھے چاہتا ہو؟ اور اگر آپ وہ آواز سن لیتی ہو، اگر آپ اٹھ جاتی ہو اور سجدے میں گر کر کہتی ہو یا اللہ میں آ گئی ہوں، تو سمجھ لو آپ کی صبح دنیا سے نہیں اللہ سے شروع ہوئی ہے۔ ایک ایسی صبح تصور کیجئے جہاں ہوا میں سکون ہے، آپ کے دل میں نور ہے اور آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ میری بندی ہے جو دنیا کی نیند چھوڑ کر میرے لیے جاگی ہے۔ صبح صرف وقت نہیں، ایک اسپریچول ڈیٹاکس ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتی ہو تو دل کی دھول مٹی ہٹ جاتی ہے، جب آپ دعا کرتی ہو تو غم اور سٹریس پگھلنے لگتے ہیں، جب آپ سبحان اللہ کہتی ہو تو لگتا ہے جیسے دل کے اندر ایک نئی روشنی پھیل گئی ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ہی ہے جو صبح کا اجالا پھیلاتا ہے، اور اسی نے تمہیں نیند سے اٹھایا تاکہ تم دن کا ذمہ چلا سکو۔ تہجد اور استغفار، اپنی روح کا پہلا غسل یہی ہے۔ جب آپ رو کر معافی مانگتی ہو تو اللہ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کیا۔ فجر اور قرآن پڑھنا صرف تلاوت نہیں، وہ اللہ سے ایک پرائیویٹ گفتگو ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتی ہو اللہ آپ کا جواب دیتا ہے۔ مارننگ اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ لفظ صرف زبان سے نہیں، روح کے سکون ہے۔ یہ آپ کے دن کے آس پاس ایک انویزیبل شیلڈ بنا دیتے ہیں۔ پلاننگ وتھ نیت، ہر کام کو اللہ کے لیے نیت کر لو۔ چائے بنانا ہو، بچوں کو اسکول بھیجنا ہو یا اپنے لیے کام کرنا ہو، سب عبادت بن سکتا ہے۔ اوائڈ نیگیٹیوٹی، صبح کے وقت سوشل میڈیا سے دور رہو، دنیا کے شور میں نہیں اللہ کے ذکر میں کھو جاؤ۔ صبح کے وقت سب کچھ خاموش ہوتا ہے، صرف آپ اور اللہ کے بیچ ایک رشتہ زندہ ہوتا ہے۔ آپ کا سجدہ، آپ کے آنسو اور آپ کا دل کہتا ہے یا اللہ مجھے آج بھی تیرے قرب کی ضرورت ہے۔ وہ خاموشی میں بھی ایک آواز ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی آواز۔ وہ کہتا ہے میں تیرے پاس ہوں اور میں تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے گھر میں بسم اللہ کہہ کر ہر کام کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی جس کام کی شروعات اللہ کے نام سے ہوتی ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح کے وقت قرآن پڑھتے ہوئے اپنے چہرے پر روحانی مسکراہٹ رہتی تھی، کیونکہ ان کا دل دنیا سے نہیں اللہ کے نور سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے دن کی شروعات دنیا کے نوائز سے کرتے ہیں، موبائل نوٹیفیکیشنز، میسج اور سٹریس، لیکن ایک مومن عورت کا دل کہتا ہے میں اپنا دن اللہ سے شروع کرتی ہوں تاکہ دنیا مجھے توڑ بھی دے میرا رب مجھے سنبھال لے۔ جب بندہ صبح اللہ کے لیے اٹھتا ہے اس کا دن دنیا سے نہیں ہلتا، کیونکہ جس نے اپنی صبح سجدے میں دی اس کا دن اللہ کی حفاظت میں گزرتا ہے۔ صبح قرآن پڑھنے والے لوگوں کے لیے فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی تلاوت کے وقت فرشتے ملتے ہیں، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا۔ سبحان اللہ، کیا اور عزت ہو سکتی ہے اس سے بڑی؟ جب فرشتے اللہ کے سامنے ہمارا ذکر کرے۔ آج اپنے دل سے پوچھو تمہارا دن کس نام سے شروع ہوتا ہے، دنیا کے نام سے یا رب کے نام سے؟ اگر دنیا سے ہوتا ہے تو سٹریس ملے گا، لیکن اگر اللہ سے ہوتا ہے تو سکون ملے گا۔ فرق صرف ایک سجدے کا ہے، ایک سجدہ جو صبح کی روشنی کو تمہارے دل میں اتار دیتا ہے۔ ایک وقت تھا جب تم صبح اٹھ کر دنیا کے پیچھے بھاگتی تھی، لیکن اب تم صبح اٹھ کر اللہ کے قرب کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ وہی تمہارا ٹرن اراؤنڈ ہے۔ جب دنیا کے بجائے اللہ تمہارا فوکس بن گیا، وہ وقت ہی اصلی زندگی کا سٹارٹ ہے، جب تم کہتی ہو مجھے بس رب کے ساتھ دن گزارنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ سوچئے اگر آپ کا دن اللہ کی حفاظت میں شروع ہوتا ہے تو اس دن آپ کو کون چھو سکتا ہے؟ صبح کا وقت سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن دلوں کے ارادے الگ ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ عورت ہوتی ہے جو صبح اٹھتے ہی دنیا کے بوجھ میں دب جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ عورت ہوتی ہے جو صبح اٹھتے ہی سجدے میں گر جاتی ہے۔ دونوں اٹھتی ہے
لیکن ایک عورت دنیا کے لیے اٹھتی ہے اور ایک عورت رب کے لیے اٹھتی ہے۔ الارم بجتا ہے، آنکھیں کھلتی ہے، لیکن دل میں سکون نہیں، ایک بوجھ ہے۔ موبائل اٹھاتی ہے، میسیجز، بیلز، ڈیڈ لائنز، کچن کا کام، سوسائٹی کے ٹونٹس اور اس کے دوستوں کی ہائی لائٹس۔ اس کا دن شروع ہونے سے پہلے ہی تھک جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے لیکن دل میں گھبراہٹ ہے۔ اس کے ہاتھ میں کافی ہے لیکن روح میں تھکن ہے۔ اس کی پلاننگ میں سب کچھ ہے، اسکن کیئر، سیلف کیئر، ورک اسکیڈیول، لیکن اللہ کا ذکر نہیں۔ اور جب اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تو زندگی میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ دن بھر وہ چلتی ہے، کام کرتی ہے، اسمائل کرتی ہے، لیکن رات میں آ کے سوچتی ہے دل اتنا تھکا ہوا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنا دن دنیا سے شروع کرتی ہے، نفرت، کمپٹیشن اور سٹریس کے ساتھ، اور جہاں دنیا ہوتی ہے وہاں سکون نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور عورت ہے، اس کا بھی الارم بجتا ہے لیکن اس کا دل ترنت کہتا ہے یا اللہ الحمدللہ، تو نے مجھے پھر ایک موقع دیا۔ وہ سب سے پہلے وضو کرتی ہے اور پانی کے ہر قطرے کے ساتھ اس کے گناہ دھلتے ہیں۔ وہ سجدے میں گر کر کہتی ہے یا اللہ آج کا دن صرف تیرے لیے جینا ہے۔ اور جب وہ اللہ اکبر کہتی ہے تو اس کے دل سے ایک بوجھ اٹھ جاتا ہے۔ اس کے پاس بھی کام ہے، رسپانسبلٹیز ہے، لوگ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ سب اللہ کے بھروسے کرتی ہے۔ جب دنیا اسے غصہ دلاتی ہے وہ بس کہتی ہے ان للہ و ان الیہ راجعون۔ جب سٹریس بڑھتا ہے وہ کہتی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جب کچھ اچھا ہوتا ہے وہ کہتی ہے الحمدللہ۔ اس کا دن دنیا کے ٹاسک سے نہیں، ذکر کے ٹاسک سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہی فرق ہے ان دونوں میں، ایک اٹھتی ہے دنیا کے لیے اور دنیا اسے توڑ دیتی ہے، دوسری اٹھتی ہے اللہ کے لیے اور اللہ اس کے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ ایک دل دنیا کے سٹریس میں ڈوب کر روتے ہوئے سوتے ہیں اور ایک دل سجدے میں سکون پا کر سوتے ہیں۔ ایک دل کو صبح کا سورج گرمی دیتا ہے اور دوسرے دل کو صبح کا ذکر ٹھنڈک دیتا ہے۔ ایک دل کہتا ہے بس ایک اور دن نکالنا ہے اور دوسرا دل کہتا ہے بس ایک اور دن اللہ کے لیے جینا ہے۔ ایک دن ہر وقت کمپلین کرتا ہے زندگی مشکل ہے اور دوسرا دل کہتا ہے زندگی تو سکون ہے جب اللہ ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ آپ صبح اٹھتی ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کس نیت سے اٹھتی ہے۔ کیا آپ دنیا کا بوجھ اٹھانے اٹھتی ہے یا رب کے قریب ہونے اٹھتی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی صبح نور سے بھری ہو تو اپنی سوچ کو بدلو۔ اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرو، موبائل نہیں قرآن اٹھاؤ، دنیا نہیں دعا کہتے ہوئے اپنا دن شروع کرو، یا اللہ میرے دن میں برکت دے۔ ایک عورت جب صبح اپنا دل سے کہتی ہے یا اللہ میں تیری بندی ہوں تو پورا دن اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ وہ عورت جو دنیا کے لیے اٹھتی ہے اس کا دن لمبی لسٹوں سے، ڈیڈ لائنز اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز میں گزر جاتا ہے، اور جب وہ سوچتی ہے تو دل میں خالی پن ہوتا ہے۔ لیکن وہ عورت جو اللہ کے لیے اٹھتی ہے اس کے لیے ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ کوکنگ بھی ثواب، بچوں کی دیکھ بھال بھی ثواب، مسکرانا بھی صدقہ، صبر بھی ریوارڈ، کیونکہ اس نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے اٹھنے والی کے چہرے پر میک اپ کا نور ہوتا ہے، اللہ کے لیے اٹھنے والی کے چہرے پر سجدے کا نور ہوتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں صبح کے وقت موٹیویشن لو، لیکن ایک مومنہ کہتی ہے صبح کے ٹائم ریویلیشن لو، کیونکہ قرآن وہی موٹیویشن ہے جو روح کو زندہ رکھتا ہے۔ تمہارا دن تب پروڈکٹیو ہوتا ہے جب تمہارا دل زندہ ہو، اور دل تب زندہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے بھر جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب اللہ خود بندے کے دل سے کہتا ہے اب تو دنیا کے پیچھے مت بھاگ، میرے پاس آ جا، میں تجھے وہ سکون دوں گا جو دنیا کے سب کمفرٹ مل کر بھی نہیں دے سکتے۔ جب بندہ اس دعوت کو سنتا ہے تو اس کے دن اور رات دونوں نور سے بھر جاتے ہیں۔ وہ اٹھتی ہے نہ صرف اپنی روح کے لیے بلکہ اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنی ماحول کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زندگی بہت مشکل ہے، لیکن اصل میں زندگی مشکل نہیں، ہماری ڈائریکشن ہے۔ ہم اپنی نگاہ ان چیزوں پر لگاتے ہیں جو فانی ہیں اور پھر گلا کرتے ہیں کہ سکون کیوں نہیں ملتا۔
صبح اٹھ کر پہلی نظر موبائل اسکرین پر پڑتی ہے جہاں دنیا کا دکھ، کمپیریشن اور کمپٹیشن بھرا ہوتا ہے۔ لوگوں کی خوشیاں دیکھ کر اپنے غم یاد آتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اصلی سکون ان تصویروں میں نہیں بلکہ اس رب کے ذکر میں ہے جو دل کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ دنیا تمہیں کہتی ہے زیادہ حاصل کرو، اللہ کہتا ہے زیادہ شکر کرو۔ دنیا کہتی ہے زندگی چھوٹی ہے، انجوائے کرو۔ اللہ کہتا ہے زندگی چھوٹی ہے، تیاری کرو۔ فرق صرف بس نظریے کا ہے۔ ایک دنیا کو دیکھ کر جیتا ہے اور دوسرا اللہ کو دیکھ کر جیتا ہے۔ ایک مومنہ عورت کے لیے سب سے خوبصورت روٹین وہی ہے جو اللہ کے ذکر میں شروع ہو اور اللہ کی رضا میں ختم ہو۔ صبح اگر تم نے سجدہ کر لیا تو سمجھ لو تم نے دین جیت لیا۔ رات اگر تم نے قرآن پڑھ لیا تو سمجھ لو تم نے زندگی جیت لی۔ دنیا تمہیں توڑنے کی کوشش کرے گی، لیکن اگر تمہارا رب سے کنیکشن زندہ ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ یا اللہ ہمیں وہ صبح نصیب فرما جو تیری رحمت سے شروع ہو اور تیری رضا پہ ختم ہو۔ ہمیں دنیا کے شور سے بچا کر اپنے ذکر میں سکون دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو صبح اٹھ کر تیرا نام لیتے ہیں اور پورا دن تیرے بھروسے جیتے ہیں۔ ہمیں وہ روحانی سکون دے جو صرف تیرے قرب سے ملتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ Don't forget to like, share, and subscribe.